ٹلی کی سننے کے لیے پھر یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. خیر بہرحال انکار حدیث ان کی دوسری بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سننا بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلی دلیل آپ نے سنی تھی کہ منکرین حدیث عام طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن نے کہا ہے زن، اور زن کے اوپر ہم نے پوری بات کر دی تھی جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو مل سکتی ہے. ابھی ہم دوسری دلیل کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. وہ دوسری دلیل ہے منکرین حدیث کی بڑی مشہور اور معروف، اور وہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا. یہ بہت بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کی، جو زبان زد عام ہے ان کے ہاں، کہ اللہ کے رسول نے خود حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا. تو جب انہوں نے منع فرما دیا تو حدیث حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا کیوں اس کو بیان کیا جائے، یا کیوں اس سے استدلال کیا جائے، یا کیوں اس کو حجت سمجھا جائے، یا کیوں اس سے دین کے احکامات کو استنباط اور استدلال کیا جائے، کیوں ان کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جائے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس دلیل سے نکل کر سامنے آتی ہیں، مگر آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے توجہ بہت رکھنی ہے آج کی اس دلیل کے اوپر. سب سے پہلے ہم حدیث لاتے ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث ہے 3001 سعید ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی، آگے پوری حدیث، متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا ڈو ناٹ ٹیک ڈاؤن اینی تھنگ فرام می، مجھ سے کوئی چیز حدیث بیان نہ کرو، مجھ سے کوئی چیز جو میں بولتا ہوں وہ نہ لکھا کرو. کون سی جی؟ غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کوئی چیز آپ نے نہیں لکھنی، اور جس کسی نے لکھی ہے قرآن کے علاوہ تو یہیں پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا اس کو مٹا دو. اب یہ وہ حدیث ہے جس کو عام طور پر منکرین حدیث پیش کر کے یہ اعتراض رکھتے ہیں کہ دیکھیں خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے طرف سے کوئی چیز نہ لکھو اور نہ کوئی حدیث بیان کرو، نہ کوئی چیز لکھو، اور جس کسی نے لکھا ہے قرآن کے علاوہ مجھ سے اس کو مٹا دو. اب اس میں دو مسئلے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل انالیسس کریں اس مسئلے کا کہ جس کو عام طور پر امتناع کتابت حدیث کہتے ہیں، مثال کا مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا. یہ ایک اصولی نقطہ ہے منکرین حدیث کا کہ حدیث حجت کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کی ممانعت آ گئی. اس سے پہلے کہ ہم اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں کہ یہ اجازت تھی یا نہیں تھی، یا لکھنا حرام ہے یا کیا ہے، یا اس کی تفصیل کیا ہے، اسی حدیث کے اندر ان کا رد موجود ہے. اسی حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، دو تین چیزوں میں. مثال کے طور پر عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین کہتے ہیں کہ جی حدیثیں تو لکھی 200-300 سال بعد گئی تھیں. رسول اللہ کے فوت ہونے کے 200-300 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں. تو جو قرآن ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے، حدیثیں تو 200-300 سال بعد لکھی گئی ہیں. یہی حدیث جو یہ پیش کر رہے ہیں اس بات کے اندر بھی اس چیز کی طرف رد ہے. بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں. کیوں؟ جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر ہی اشارہ ہے کہ حدیث بھی اسی زمانے میں لکھی جا رہی تھی، تبھی تو اللہ کے رسول نے منع کیا نا. اس کا مطلب ہے کہ حدیث اس وقت بھی لکھی جاتی تھی. اب ہم پر ہے ثبوت کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ منع کیوں کیا تھا اور کن کو اجازت دی تھی. مگر اسی حدیث سے جہاں یہ منع کتابت دکھا رہے ہیں کہ حدیث لکھنا منع اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور دوسری دلیل کا یہیں سے رد ہو رہا ہے جس میں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ 200 سال بعد لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جا رہی تھی. ہاں، تو 200-300 سال والا وہ اعتراض تو خود اکھاڑ دیا اس حدیث سے آپ نے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ الو کے پٹھو بھئی اعتراض ہے حجیت حدیث کا اور پیش کر رہے ہیں حدیث. مسئلہ یہ اعتراض ہے کہ حدیث لکھنا اللہ کے رسول نے منع کیا تھا اور حدیث حجت نہیں ہے، تو اس کو پیش کر رہے ہیں وہ بھی حدیث سے. چاہیے تو یہ تھا قرآن سے پیش کرتے جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ایک قرآن کی آیتوں کو تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. حدیث کو تم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں.
تو تم حدیث پیش کرنے کے اہل ہی نہیں ہو، تو یہ دلیل تم پیش ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم الزامی طور پر پیش کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ الزامی طور پر بھی پیش کر کر پہلا نقطہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے پہلا دعویٰ اکھڑ گیا۔ آئیں کچھ اور ہائی لائٹ میں نے کیا تھا، شاید آپ کی نظر سے گزرا نہ ہو، وہ میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اللہ کے رسول نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جملہ دوبارہ سنیے گا، بڑے غور سے آپ نے یہ بات سنی ہے، یہ بنیادی دلیل ہے ان کی۔ لا تکتبو انی، مجھ سے نہیں لکھنا، قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی تو مٹا دو۔ آگے ہی اللہ کے رسول کہتے ہیں وحدثوا انی ولا حرج، مجھ سے حدیثیں بیان کرو۔ ہائے ہائے کیا بات! تو اسی حدیث سے جس سے کتابت کی امتناع ثابت کر رہے ہیں کہ کتابت لکھنے یعنی لکھنے حدیثوں سے منع کیا تھا، وہیں سے حدیثیں نریٹ کرنے کی اجازت مل رہی ہے۔ اب دیکھ لو آپ کے سامنے، حدثوا انی ولا حرج، یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ کے اوپر لکھا ہے نریٹ فرام می فور دیر از نو ہارم ان اٹ، مجھ سے حدیث بیان کر لیا کرو، اس میں کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں بیان کرتے یہ خیال رکھنا کہ مجھ پر جس نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ تھی پوری حدیث۔ تو دو تین چیزیں تھی جن کو سمجھنا اسی حدیث سے ضروری تھا، مگر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ڈیپ انالیسس کریں گے، اس کا ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ حدیث واقعی ہمارے خلاف حجت ہے یا ان کے خلاف حجت ہے۔ آئیں چلتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا ابو سعید خدری کی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے مطلقاً سب کے لیے حدیث لکھنا منع فرما دیا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے نہ لکھے، یا صرف اور صرف ابو سعید خدری کو کہا گیا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا لکھنے سے، تو سوال یہ ہے کہ کیا مطلقاً منع فرمایا تھا یا کسی خاص کو اجازت بھی دے رکھی تھی؟ ہاں جی، تو آئیں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں جو ان کے رد کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ صحیح بخاری آیت حدیث نمبر ہے 113 کتاب العلم کے اندر، کتاب العلم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر جو ہیں، یہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ چھوٹے سے صحابی تھے۔ یہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں، کیونکہ ان کے یہ اپنے والد سے پہلے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں، سن لیں، حدیث ہٹا دیتا ہوں، تھوڑا بیک گراؤنڈ لے لیں۔ عمر بن عاص اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہما جو ہیں، یہ دو صحابہ، یہ فتح، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فتح مکہ پر ایمان لے کے آئے، اس لیے بعد الفتح کے کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد کے صحابہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ نکل گئے تھے مکہ سے، اور ان کے دل کے اندر یہ شک آ چکا تھا کہ یار اگر ہم سچے ہوتے تو ہمیں فتح ہوتی، ہم تو مرعوب ہیں، مفتو ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگ نکل کر آہستہ آہستہ مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آئے تھے اپنے دل کے اندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، واللہ عالم اس میں صحیح کیا ہے، مگر باہر صورت مزے کی بات یہ ہے کہ عمر بن عاص جو ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان سے بہت پہلے ایمان لے آئے تھے اور ہجرت بھی کر چکے تھے چھوٹی عمر میں۔ غالباً ہو سکتا ہے ان کی بیوی ایمان لے آئی ہو، یا کوئی چچا، یا کوئی رشتہ دار، یا کوئی کزن، یا کوئی اور دوست جس کے ساتھ وہ سفر کر کے مدینہ آ گئے ہوں۔ وہ چھوٹی ایج میں تھے، 8-9 سال کے، تو وہ آ گئے تھے اسلام قبول کر کے، اور اسلام میں ان کو بڑی ایک اٹریکشن نظر آئی، وہ آ گئے اپنے باپ سے جدا ہو کے۔ تو یہ بڑے چھوٹے سے تھے۔ اب حدیث کو سنیے گا جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، توجہ سے۔ بابو کتابت العلم، دا رائٹنگ آف نالج، امام بخاری چیپٹر باندھتے ہیں کتاب العلم کے اندر کہ علم کو لکھنے کا باب۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے ایک تابعی نے، یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر فانہ کان یکتب ولا اکتب۔ توجہ سنیے گا الفاظ کیا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے سے زیادہ کثرت سے حدیثوں کو دیکھنے والا، رکھنے والا، بیان کرنے والا، یاد کرنے والا نہیں دیکھا سوائے ایک بچے کے، اور وہ بچے کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر، اس کی علت کیا بیان کی انہوں نے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ حدیثیں لکھا کرتا تھا، ولا اکتب، اور میں نہیں لکھتا تھا۔
who used to write them and I never did the same. इससे पता चल रहा है कि अब्दुल्ला बिन अमर हदीसें लिखा करते थे। सवाल ये उठता है मुनकरीन हदीस से कि अगर अबू सईद खुदरी की हदीस मुतलकन ममनू करार दे देती हदीस के लिखने को, तो अब्दुल्ला बिन अमर हदीस कैसे लिख रहे हैं? उनको किसने इजाजत दी? और अबू हुरैरा इस चीज को बयान कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर हदीसें लिखा करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह दूसरी हदीस के अंदर आई है कि अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला बिन अमर को इजाजत दी थी, और पूरा एक वाकया है जिस वाक्य को सामने रखते हुए आपको समझना है। हुआ कुछ यूं, पहले वाक्य का बैकग्राउंड दे दूं, फिर मैं पूरा वाकया आपको हदीस की शक्ल में सामने रख देता हूं। हुआ कुछ यूं कि अब्दुल्ला बिन अमर जो हैं, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हदीसों को लिख लिया करते थे, तो बाज लोगों ने जो हिजरत करके कुरैश से आए थे, उन्होंने कहा यार तुम जो चीज अल्लाह के रसूल बोलते हैं तुम लिख लेते हो। बाज औकात वो है तो बशर, बाज औकात वो गुस्से में होते हैं, बाज औकात वो मजाक के मूड में होते हैं, बाज औकात वो थोड़े खफा होते हैं, बाज औकात वो गुस्से में होते हैं, जलाल में होते हैं, रहमत में होते हैं, अल्लाह के हुजूर रूहानी तौर पर मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत में तुम हर चीज लिख लोगे तो कैसे चलेगा? ऐसा ना किया करो। अब्दुल्ला बिन अमर जो हैं, इल्म से बड़ा शौक और शगफ और ज़ौक रखते थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास जाकर ये बात पेश की। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, आपकी जुबान मुकद्दस मुतहहर और मुनज़्ज़ह मिन कुल्li उयूब व ऐबिन से मैंने निकलती हुई बात को नोट करता हूं। कुरैश के कुछ बुजुर्गों ने, मैच्योर लोगों ने मुझे कहा, बच्चा अल्लाह के रसूल की हर वक्त कैफियत बदलती है, क्या तू हर चीज लिखा करेगा? अल्लाह के रसूल मुझे इनायत फरमाए हुक्म कि क्या मैं ये काम ठीक कर रहा हूं या इस रविश को बदल दूं? अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान की तरफ इशारा कर कर अब्दुल्ला बिन अमर को कहा, इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता बच्चे, लिखो, कोई हर्ज नहीं है। और मुनकरीन हदीसो, अगर तुम सही मुस्लिम की उस हदीस के मुताबिक अबू सईद खुदरी की इस मना करदा रवायत को पेश कर रहे हो, तो क्या जुमला अहदीस को सामने रखकर पेश नहीं करना कि क्या वजह थी कि अबू सईद खुदरी को कहा कि ना लिखो, और जिस किसी ने कुरान के अलावा कुछ लिखा है उसको मिटा दो? अब्दुल्ला बिन अमर को इजाजत क्यों दी, उस छोटे बच्चे को? अब हदीस पूरी ले लो जो मैंने आपके सामने रखी। सुनन अबी दाऊद की हदीस है 3646, इसको पल्ले बांध ले, पल्ले बांध ले। पूरा वाकया वो है जो मैंने आपके सामने रखा है, सिर्फ स्क्रीन पर रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपके सामने ले आया हूं। सुनन अबी दाऊद 3646 हदीस खोल के देख ले। कुन्तु अक्तुबु कुल्ला शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु हिफ्ज़हु। कहते हैं मैं हर चीज अल्लाह के रसूल के जो मुंह से निकलती थी, जो सुनता था, मैं लिख लिया करता था ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। तो मुझे कुरैश ने रोका और कहा, अतक्तुबु कुल्ला शैइन तस्माउहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू अल्लाह के रसूल से जो चीज सुनता है उसको लिख लेता है? अल्लाह के रसूल कभी गजब में होते हैं, कभी राजी होते हैं, तू इस किताबत से रुक जा। वो कहते हैं फसगर तू ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये बात अल्लाह के रसूल के सामने पेश की, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान की तरफ इशारा कर कर कहा, उक्तुब, अब्दुल्ला बिन उमर बच्चे लिख, फवल्लजी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से सिवाय हक के और कुछ भी नहीं निकलता, लिख। अब सवाल यह है कि अब्दुल्ला बिन अमर को इजाजत क्यों दे दी, अबू सईद खुदरी को क्यों नहीं दी? इसको समझना है। ये बेसिकली दो हदीसें बज़ाहिर अपने मतन, अपने हुक्म और अपने इजहार में आपस में टकराती हुई दिखाई देती हैं। कोई मुनकिर हदीस ये कह सकता है, देखो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है हदीस का, कि एक जगह अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझसे कुरान के अलावा कोई चीज ना लिखो, और एक जगह इजाजत दे रहे हैं कि लिख लो, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता, इसलिए लिख लो। इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसको मैं एक मिसाल से समझाऊंगा, मगर उससे पहले इब्ने हजर ने क्या लिखा है उसको समझना बड़ा जरूरी है। फतुल बारी की पहली जिल्द है, जो बुखारी की हदीस 113 मैंने पेश की थी उसी की शरह के अंदर, वॉल्यूम 1 है और सफा 435 और 36। उसमें वो मुख्तलिफ रवायतों से पेश करते हुए कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मा काना अहदिन अअलमु बि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नी इल्ला मा काना मिन अब्दुल्लाह बिन अमर, अब्दुल्लाह बिन अमर के अलावा कोई भी मुझसे ज्यादा हदीसों को जानने वाला नहीं था। फइन्नहु काना यक्तुबु बियदिही व या बिक़ल्बिही, वो अपने दिल में महफूज करता था और अपने हाथों से लिखता था। वकुन्तु आया वला अक्तुब, मैं सिर्फ याद करता था अपनी अकल से, वो मैं लिखता नहीं था। अब आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोग खुद वजाहत करने लगे हैं, और ये मुस्नद अहमद
اور بہقی نے المدخل کے اندر بیان کی ہے، اس کی پوری سند ابن حجر نے ذکر کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور سند العقیلی نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن سلمان کے ترجمے کے اندر، اس کا بھی حوالہ نیچے ابن حجر اسقلانی نے دیا ہے. میں نے مڈ میں ہائی لائٹ کیا ہے، یلو اور انڈر لائن کیا ریڈ کے ساتھ، آپ دیکھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب عنہ فأذن لہ، عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول سے آپ کی باتیں لکھنے کی اجازت مانگی، فأذن لہ، اللہ کے رسول نے آپ کو اجازت دے دی تھی، لہذا وہ لکھا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ تطبیق اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کو کے ذریعے سے جس وجہ سے روکا تھا وہ وجہ کچھ اور تھی، اور جس وجہ سے کچھ لوگوں کو اجازت دی تھی حدیث لکھنے کی، وجہ کچھ اور تھی. اب وہ وجہ کیا ہے، اس تطبیق کو خود ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عامر حق پلیوں گپاں چھڈی جا رہا ہے، کوئی کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ ابن حجر کی تطبیق لے لیں آپ کے سامنے. ابن حجر صفحہ 436 جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، آگے وہ حدیث 113 نمبر چل رہی ہے، 114 کی آگے جب شرح شروع ہونے لگتی ہے تو 436 کے اوپر والیوم 1 میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں والجمع بینہما ان النہی خاص بوقت نزول القرآن خشیتا التباسہ لغیرہ. ابن حجر کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں تطبیق کر کے جمع یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب لکھنے سے منع کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا ابتدائی زمانوں کے اندر، اس وقت عام مومنوں مسلمانوں کے لیے یہ چیز کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے منہ سے قرآن بھی نکلتا ہے اور حدیث بھی نکلتی ہے، تو لہذا وہ قرآن کی طرح سمجھ کے حدیث کو ساتھ مکس نہ کر دیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ چیز غلطی ہوئی، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس چیز کو اسی وقت روک دیا اور بالکل کلیئر کروایا قرآن کی حفاظت کو اور چھانٹی کی. اب دیکھیں انہوں نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے. او ان النہی خاص بکتابت غیر القرآنی مع القرآن فی شیء، وہ کہتے ہیں قرآن اور قرآن کے اندر ہی قرآن کے علاوہ چیز کو لکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا. والعزن فی تفریقہما، اور اللہ کے رسول کی اجازت ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھنے میں ہے. یعنی قرآن علیحدہ لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، حدیث علیحدہ لکھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن لکھتے ہوئے اس وقت کے ٹائم پر اگر حدیث بیچ میں لکھی جاتی تھی یا اللہ کے رسول کا کوئی قول یا تفسیر یا تبیین لکھی جاتی تھی تو اللہ کے رسول خالصتاً قرآن کو پاک رکھنے کے لیے تحریف سے اور تغیر اور تبدیل سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ قرآن اور حدیث ایک جگہ پر اکٹھی نہ لکھی جائے، تاکہ مسلمانوں کو ابتدائی تصور مل سکے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. اس کو میں آپ سے مثال سے سمجھاتا ہوں. آج یہ تصور کرنا منکرین حدیث کے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہماری نظر کے سامنے قرآن بھی مکمل طور پر لکھا ہوا موجود ہے اور حدیثوں کے پورے دفاتر، پوری بکس، والیومز لکھے ہوئے پڑے موجود ہیں. آج ہمیں اس اجازت اور اس منع کرنے کی حکمت سمجھ نہیں آتی، مگر آج سے 1440 سال پیچھے چلے جائیں، میرے ساتھ آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں، تصور کریں آج سے 1440 سال پہلے جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روح القدس اللہ کا قرآن اور کلام لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کلام مقدس کو سنایا کرتے تھے، اور صحابہ وہ نفوس قدسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس معطر مطہر مجلس کے اندر بیٹھ کر دو بدو براہ راست اور ڈائریکٹ قرآن اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کرتے تھے. اس مجلس میں ایک منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ صحابہ کے لیے کس طریقے سے ان دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو سکتا تھا. آج تو کتابیں موجود ہیں، ایک شخص ہے جس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے اور وہی شخص ہے جس کی نظر سے جس کی زبان سے غیر القرآن یعنی سنہ کی تفسیر اور حدیث نکلتی ہے. صحابہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے کہ اس وقت اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں یا اس وقت آپ حدیث پڑھ رہے ہیں؟ تو ابتدائی زمانے میں اس تصور کو سامنے رکھیں، یہ اشد ضروری تھا کہ اس فرق کو ملحوظ رکھا جاتا کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھے تو خالص قرآن لکھا جائے، اور جب آپ بولے حدیث ہے تو خالص وہ لوگ لکھے جو محدثین ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ حدیث تو لکھتے تھے، عبداللہ بن عمر حدیث تو لکھتے تھے، مگر قرآن کے کاتبین اور تھے. یہ وہ ڈیوٹیز تھیں جو اللہ کے رسول نے اہتمام حفاظت کے لیے اور قرآن کے جمع کے لیے اپنے زمانے میں اس اہتمام کو، حفاظت کو ملحوظ رکھا
کہ قرآن لکھنے والے حدیث لکھنے والوں کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں، لہذا قرآن اپنی اصل شکل کھو نہ دے. یہ بڑا ضروری تھا. تو جب آپ اس سینیریو کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں ماضی میں جا کر، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیوں قرآن کو خالص رکھنا اور حدیث کو سیپریٹ رکھنا ضروری تھا. یہ وہ حکمت تھی، یہ وہ فلسفہ تھا، یہ وہ پیچھے پوری منطق تھی، یا پیچھے وہ علت تھی اللہ کے رسول کے منع کرنے میں، جس کو منکرین حدیث مطلقاً حدیث کی حجیت کے انکار کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وہ افسوس کی بات ہے جو ہم ان کو سمجھانی ہے. اب تطبیق سے آپ کو پتا چل گیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ مکس ہونے کا امکان موجود تھا، مگر اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے غیر القرآن لکھا ہے اس کو مٹا دو. تو لہذا مجھے بتائیں تو صحیح، کو ثبوت ہے آپ کے پاس کہ قرآن اور حدیث ایسے مکس ہونا شروع ہو گیا تھا اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ جی بالکل، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، حدیث دیکھ لیں. یہ اس وقت ابو سعید خدری کی ہی حدیث ہے. یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سنیے گا. یاد رکھیں محدثین کے ہاں اصول ہے، یا مطلقاً عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. مثال کے طور پر عامر حق ایک بات کر رہا ہے اور آپ کسی دوسری جگہ کے اوپر جا کر سنتے ہیں کہ عامر حق نے فلاں بات کی اور آپ کو اس سے شبہ پڑا، تو آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہے اس شبے کو دور کرنے کے لیے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے؟ آپ کہیں گے میں عامر حق سے جا کر خود پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے ایسا کہا تھا، یا آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا. سمپل حل ہے. یہی کمال ہے، محدثین نے تمام طرق اکٹھے کر کے تفصیل سے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ وہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کی صحیح مسلم کی 3004 حدیث پیش کر کے منکرین حدیث حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہی ابو سعید خدری تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے منع کرنے کی وجہ کیا تھی. آپ کی اسکرین کے اوپر یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، یہی حدیث صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر قلیل الفاظ کے اندر موجود ہے. مگر جو لفظ اوپر ہیں تفصیل حدیث کے، وہ مسند احمد کی 11,092 نمبر روایت ہے، اسی کے الفاظ تفصیل کے ساتھ ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم بیٹھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور آپ سے جو سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول آئے ہمارے پاس، اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول جو آپ بولتے ہیں، جو ہم آپ سے سنتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. اب مراد کیا تھی؟ قرآن بھی اور حدیث بھی، سنت بھی، اس کی تفسیر بھی. اللہ کے رسول نے ایک دم کہا اکتاب مع کتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی اور بھی کتاب لکھ رہے ہو؟ مراد کیا تھی؟ مع یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے اور اسی جگہ پر تم دوسری چیزیں بھی لکھ رہے ہو، یعنی حدیثیں بھی لکھ رہے ہو، میرا دوسرا قول بھی. اکتاب مع کتاب اللہ فقلنا ما نسمع، ہم نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ بھی آپ سے سنتے ہیں ہم سب لکھ لیتے ہیں، قرآن ہو، سنت ہو، آپ کی پیار کی بات ہو، آپ کی مسکراہٹ ہو، آپ کے کچھ فیصلے ہوں، آپ کے چلنے کا، ہم سب لکھ رہے ہیں. فقال اکتاب غیر کتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی لکھتے جا رہے ہو؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا امحضوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو خالص کر دو، وخلصوہ اس کو پاک کر دو، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہ کرو. یہ ہے وہ پوری حدیث جو مسند احمد کے اندر دوسرے طرق کے ساتھ آئی ہے. کیا مطلب ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہے وہ یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیثیں اور سنت جو دوسری تفاصیل ہیں وہ مکس ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے اس شبے سے کہ کہیں قرآن میں کوئی تحریف یا تغیر یا تبدل نہ آ جائے اور قرآن جو اللہ کا خالص کلام ہے وہ پچھلی قوموں کی طرح تباہ نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا اس کے ساتھ کوئی غیر اللہ کا حرف شامل نہیں ہوگا. یہ تھی وہ وجہ. اب آگے دیکھیں تھرڈ لائن کے اندر جو میں نے ہائی لائٹ کیا، حدثوا انی ولا حرج، کیونکہ خطرہ تھا کتابت میں مکس نہ ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا زبان سے بیان کرتے رہو، زبان سے بیان کرتے رہو. اس سے پتا چلا کہ حدیثیں کتابت قرآن کے ساتھ مکس کرنا ممنوع قرار دی گئی تھیں، وگرنہ اگر مطلقاً حجت منع ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی نہ کہتے حدثوا انی، مجھ سے حدیثیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لکھو نا. اگر حجت ہی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی نہ یہ کہتے کہ ہاں لکھنا نام مگر بیان بھی نہ کرو. اللہ کے رسول بیان بھی کرنے سے منع فرما دیتے. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. اچھا، یہاں تک تو میں نے
ان کے دلائل کو کلیئر کر دیا احادیث کی روشنی میں ہی کہ منع کرنے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور کتاب نہ لکھوانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مطلقاً حکم تھا یا کسی خاص سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ حکم تھا، جبکہ دوسری جگہ پر حدیثیں لکھی بھی جا رہی تھی. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں جتنا قدم رکھیں اتنا آپ جاتے جاتے ہیں کہ صحابہ نے کون کون سے صحیفے لکھے، کس طرح وہ منتقل ہوئے، کیسے روایت کی جاتی تھی. میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میں بنیادی اصولی جو ان کی دلیل ہے اس کو رد کرنا چاہتا ہوں. اب آخری طریقہ ان چیزوں کو سمجھنے کا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جس طرح قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے، ویسے ہی احادیث کے احکامات میں بھی نسخ ہوتا ہے. جیسے ابن حجر نے تطبیق کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر، میں نے آپ کو پہلے پیش کیا کہ ابن حجر نے کہا کہ دونوں بظاہر کانٹراڈکٹری حدیثوں میں کو ریلیشن پیدا کرنے کا، تطبیق پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو اس دور میں مانا جائے جب قرآن میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی، اور ایک کو اس سے ہٹ کر حدیث لکھنے کے معنی میں مانا جائے. ٹھیک ہے. اب اس تطبیق کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ناسخ اور منسوخ میں کوئی منکر حدیث کہہ سکتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو سعید خدری کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے اور عبداللہ بن عمر والا جو حکم ہے لکھنے کا وہ ناسخ ہے، یعنی بعد میں اللہ کے رسول نے کہا ہاں لکھنے کی اجازت ہے. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے. ویسے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے وہ اوثق راویوں سے ٹکرانے کی وجہ سے شاذ ہو گئی ہے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل اصول حدیث کی بحث ہے جو کئی منکرین حدیث کے اوپر سے جائے گی، مگر تاریخ کی درستگی کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ کبھی زندگی کے بعد جانے کے بعد کبھی کوئی بندہ سنے گا اس کو اس نقطے کا پتہ چلنا چاہیے. ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے جس میں کتابت حدیث کی ممانت ہے، اگر اس کے طرق کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ان روایتوں سے جن میں لکھنے کی اجازت ہے کم درجے کی ہے، چاہے صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، چاہے صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. اسی لیے اصول حدیث میں حدیث کی ایک قسم مانی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے الشاذ. شاذ شاذ کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث جو اپنے سے زیادہ اتھنٹک حدیث سے ٹکرا رہی ہو، چاہے خود کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو، مگر اگر اپنے سے زیادہ قوی، زیادہ سٹرونگ، زیادہ اتھنٹک روایت سے ٹکرائے گی تو ہم زیادہ اتھنٹک اور سٹرونگ روایت کو لیں گے اور اس حدیث کو شاذ کہہ کر اس میں توقف کریں گے، اس پر عمل کو روک دیں گے. اسے کہتے ہیں حدیث شاذ. اب کوئی کہہ سکتا ہے تم اپنی طرف سے اس کو حدیث شاذ کہہ رہے ہو. تو بھائی میں نے نہیں کہا، امام بخاری نے کہا ہوا ہے آپ کی اسکرین پر. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہاں پر پیش کیا ہے. ایک منٹ ٹھہریں، شاید میں نے اس ریفرنس کو اپلوڈ کیا ہے، نہیں کیا. ایک منٹ، شاید ادھر تھی. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نیچے والی لائن دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ، آخری لائن دیکھنی ہے جو یلو ہائی لائٹ ہے، بڑے غور سے دیکھیے گا. فتح الباری میں امام بخاری کا قول ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے صفحہ 436 پر. یہ جن لوگوں کو اصول حدیث کا شوق ہے ذرا غور سے دیکھیں، اس حدیث کے اوپر بڑی جاندار یہ ایک گفتگو ہے امام بخاری نے کی ہے جس کو کوٹ کیا ہے، بڑی توجہ سے دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَعَلَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، اور کچھ محدثین ایسے ہیں جنہوں نے ابو سعید خدری کی حدیث کو معلول کہا ہے کہ اس میں علت ہے، یعنی اس میں عیب ہے. وقال، اور کہا الصواب وقفہ، الصواب وقفہ علی ابی سعید، اور صحیح عمل یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی روایت پر توقف کیا جائے، رک جایا جائے، یعنی اس کو شاذ کیا جائے. اور یہ قول کس کا ہے؟ قالہ البخاری وغیرہ، امام بخاری کی رائے بھی یہی ہے اور کئی اور محدثین کی رائے بھی یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے وہ اوثق روات سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا اس حدیث پر جو ابو سعید خدری کی امتناع کتابت حدیث کی ہے اس پر توقف کیا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ تھا جس کو آپ کے سامنے لانا بڑا ضروری تھا. تو اس لیے ابو سعید خدری کی روایت اندرونی طور پر، صحیح مسلم کی روایت جو ہے ابو سعید خدری کا قول اندرونی طور پر بھی منکر حدیث کے خلاف جاتا ہے، اصول حدیث کے مطابق بھی خلاف جاتا ہے، تطبیق حدیث کے مطابق بھی خلاف جاتا ہے، اور تجزیے اور عقل کے مطابق بھی منکر حدیث کے خلاف جاتا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آخری کیل ٹھوک دیتے ہیں اس دلیل کے اندر. آخری کیل جو ہے وہ کیسے ٹھوکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوئی منکر حدیث یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ناسخ اور منسوخ کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹ پتہ ہونی چاہیے.
یعنی آپ کو تطبیق پیدا کرنے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکم پہلے آیا ہے یا یہ حکم پہلے آیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کیسے پتا چلا کہ ابو سعید خدری کا حکم جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر ہے اور لکھنے کی اجازت دینے والا حکم بعد کا ہے؟ کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا تعین اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک حکم پہلے ہے، دوسرا حکم بعد میں ہے، لہذا بعد والے پر عمل کیا جائے گا اور بعد والے کو پہلے والے کے لیے ناسخ سمجھا جائے گا اور پہلے والا منسوخ ہو جائے گا. یہ ہے ساری ٹیکنیک ناسخ اور منسوخ کی. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بعد والا حکم ناسخ ہے پہلے والے کے لیے، یعنی حدیث لکھنے کی اجازت ہے؟ تو دلیل آپ کے سامنے. اس سے پہلے کہ میں پورا واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے، میں ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں اس کا. تمام لوگ متفق ہیں کہ حجۃ الوداع اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا حج ہے، آخری زندگی کا حجۃ الوداع. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صرف خطبہ حج کے علاوہ بھی کچھ خطبات دیے تھے مختلف جگہوں کے اوپر، کارنر میٹنگز کی تھیں مختلف آنے والے دوسرے علاقوں کے لوگوں سے، اور ان میٹنگز میں آپ نے مختلف خطبے دیے تھے. ان میں کچھ لوگ یمن کا کچھ ڈیلیگیشن آیا تھا، وفد آیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی اور وہاں بھی خطبہ دیا. ان میں سے خطبہ دیتے ہوئے جب آپ نے مختلف احکامات جو نئے آنے والے لوگوں کے لیے تھے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو، معیشت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی سوسائٹی کیسے رن ہوگی، عبادات کیسے کرنی ہیں، اخلاقیات کیسے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات، لین دین کے معاملات، حدود کے معاملات، شریعت کے تقاضے، یہ ساری ڈیٹیلز جب اللہ کے رسول پیش کر رہے تھے اور خطبہ دے چکے تو مجمع میں ایک ہاتھ اٹھا جو لہرا رہا تھا، اجازت طلب کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے کہا جی فرمائیں. اس شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا جو باتیں آپ نے یہ خطبے میں کی ہیں کیا آپ مجھے یہ سارے احکامات لکھ کر دے سکتے ہیں؟ لکھ کر. وہ قرآن نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی. اس شخص نے کہا لکھ کر دے سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اکتب لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو، یہ یمن سے آیا ہے، اس کر لکھ کر یہ احکامات دے دو. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری عمر کے اندر حدیث لکھنے کی یا قرآن کے علاوہ چیز لکھنے کی بھی دی. حدیث کرتاس کی طرف میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ چونکہ ایک ایسی کیفیت تھی جو اضطراری کیفیت تھی، اور اضطراری کیفیت یعنی ایک ایکسیپشن سچویشن کبھی بھی دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی یا اصول کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ اس کو ایکسیپشنل کے طور پر ہی پیش کیا جائے. یعنی اللہ کے رسول بیماری کی حالت میں ہیں اور لوگ آپ کے پاس اونچی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے قلم اور کرتاس لا کر دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھوا دوں، جس میں حدیث کرتاس کے مطابق حضرت عمر فاروق نے روکا اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول پریشان ہیں، بالکل ان کو تنگ نہ کیا جائے اور اللہ کے رسول کو ریسٹ کرنے دیا جائے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ بات تھی اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے اور اس وقت کی جو آپ یہ سمجھے سہولت ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا. وگرنہ حضرت عمر فاروق سے کئی روایات منسوب ہیں اور ان کے کئی ایسے قصے موجود ہیں کہ انہوں نے فنڈ کیا کتابت حدیث کے لیے. خیر برت اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک قرآن کے علاوہ احکامات کو لکھنے کے قائل تھے جو حدیث کی کیٹیگری کے اندر یا سنت کی احکامات کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ پورا واقعہ لے لیں کہ ابو شاہ کے لیے کیسے لکھوایا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری حکم یہ تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کا اجازت اور حکم دے دیا تھا. آپ کی اسکرین کے اوپر اور منکرین حدیثوں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہی ہے. ہاں وہ 3004 جو پیش کرتے ہو وہ بھی صحیح مسلم، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. 1355A حدیث ہے اور پوری حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس میں نے دو لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، الولید بن مسلم اور اوزائی. یہ امام اوزائی ہیں، الولید بن مسلم اور اوزائی. ان کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پورا واقعہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول پر لما فتح اللہ عز وجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ کب فتح ہوا ہے؟ آخری عمر کے اندر. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ خطبات دیے اور ان خطبات کے اندر اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کی وہ آخری پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کیا. ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فقام ابو شاہ رجل من اہل الیمن، اہل یمن میں ایک انسان تھا، مرد تھا، وہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابو شاہ.
فقال اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دینا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو. اب میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ میں نے دو راویوں کو الولید بن مسلم اور اوزائی کو کیوں ہائی لائٹ کیا، وہ اب وجہ سامنے آنے لگی ہے. ولید بن مسلم جو کہ اوزائی کا شاگرد تھا، اس نے اپنے استاد سے پوچھا، قال الولید، ولید نے کہا فقلت للاوزاعی، میں نے اپنے استاد امام اوزائی سے پوچھا، ما قولہ اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ابو شاہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دیں، وہ کیا لکھوانے کے لیے کہہ رہا تھا؟ تو امام اوزائی کہتے ہیں قال هذه الخطبۃ التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو شاہ نے وہی خطبہ جو اللہ کے رسول زبانی آڈیو میں دے رہے تھے، وہ چاہتا تھا اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لکھ کے دے دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم پوری حدیث آپ کے سامنے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے آنے والے لوگوں کو جو احکامات دے رہے تھے ان تک پیغام پہنچانے کے لیے، اب اس وقت ریکارڈنگ تو نہیں تھی کہ آڈیو کیسٹ ہوتی یا ویڈیو کیمراز ہوتے کہ سی ڈیز بنا لی جاتی، اس وقت یہی لکھ کر فرمان اور سٹمپ ہوا کرتی تھی. تو اس نے چاہا کہ اہل یمن میں آپ کا پیغام پہنچاؤں اور پوری تصدیق کے ساتھ پہنچاؤں، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری عمر کے اندر خود حدیث اور سنت لکھنے کی اجازت دی تھی. یہ اتنی بڑی بات ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے غور کی، وہ یہ ہے کہ یہ اہل یمن سے تھا. اہل یمن والوں کو لکھ کر دینا کیوں ضروری تھا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ جانتے ہیں یمن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنوں کا آغاز ہوا ہے، فتنوں کا. اور ان فتن کے دور کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات کو لکھت کے اندر لے کر جانا ایک اتھارٹی کی شکل اختیار کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یمن کے قریب ہی بعد میں مسلمہ جو کذاب ہے اس کے لشکر کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنگ کی اور اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا علم بلند کیا اور مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا. اچھا، تو یہ چیز ہے کہ یمن کے لیے یہ لکھنا بڑا ضروری تھا، بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہاں مسئلے ہونے لگے تھے. اب یہاں تک تو بات تھی ان کے دلیلوں کی. اب کچھ ہمارے سوال ہیں.